جب وہ میرے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے سوسائٹی کی سیڑھیاں چڑھے، صدر بنے اور منتخب ہوئے، تو وہ اپنے آپ کو صدر پاکستان سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ میری لڑائی اس سے یہ تھی کہ یہ تم اپنے گھر میں جو دفتر کھولا ہوا ہے، یہ اپنے گھر میں جو چھاپا خانہ لگایا ہوا ہے، یہ اپنے گھر میں روز جو جعلی فیلے بناتے ہو، یہ اپنے گھر میں روز جیل سازی کرتے ہو، یہ مرزا اقبال صاحب کے سامنے روز مل کے ان سے کک بیک لیتے ہو، فیس 2 کے جعلی خانہ بنایا ہوا ہے، اور یار یہ ڈرامہ بند کرو، یہ کرپشن بند کرو۔ وہ کہنا جی مولوی منو کرنے کوئی نہیں دینا، مولوی کہنا سی یہ تو فراڈ کر رہے ہیں، یہ نوسر بازی کر رہے ہیں، نوسر بازی چھوڑ دے۔ جب 3 سال پہلے ایک بھائی جو ہے وہ نائل ہوا 48 میں، اس کی 48 لگوائی میں نے، اس کو اس وقت جب وہ کرپشن کی اس نے انتہا کر دی، اس نے لوٹ مار کی انتہا کر دی، وہ 48 میں لگوانے والا میں تھا، الحمدللہ وہ 48 اس وقت کی لگی ہوئی ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے اس نے بڑی کوشش کی، اس فراڈیے نے ابھی بھی کوشش کی، تو ابھی اس نے کوشش کی کہ میری 48 ختم ہو جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں ابھی بھی ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑا ہوں۔ وہ 48 ختم کرانے کی کوشش کی، اس کی 48 کے اوپر تاحیات کی مہر لگی، سوزوکی کے اوپر چڑھ کے۔ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بات سن لو، آج آپ کے دفتر کے سامنے آپ کو سمجھانے آئے۔ جس دفعہ اگلی دفعہ میں سمجھانے ایسے نہیں آؤں گا۔ پہلا درجہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ ہے کہ برائی کو زبان سے روکو، تیسرا درجہ کیا ہے جو سب سے کم درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھو۔ تو میں نے کہا میں یاسر مہدی اتنا کمزور نہیں ہوں، اگر تم انسان نہ بنے، اگر تم نے اپنی روش چینج نہ کی، میں یاسر مہدی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں 48 میں گھر بھجواؤں گا اور تمہارے اوپر پرچے کرواؤں گا۔ ان معصوم لوگوں کو تمہیں سوسائٹی دفتر سے نکالوں گا، ان کو سوسائٹی دفتر کے اندر بٹھاؤں گا۔ وہ جو دوسرا جو چھوٹا نوسر باز تھا، جس نے چھوٹا تھا چھوٹا مگر نوسر باز بڑا نکلا، پہلے نے 22 کروڑ کی نوسر بازی کی اور دوسرے نے 135 کروڑ پہ کی۔ اگلے 2-4 دن میں فرانڈک آڈٹ کی جو رپورٹ آ جائے گی، وہ ایک ہمارے دوست کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے فراڈ اتنا ہے اگر آپ کے سامنے آئے گا آپ کی روح تھرتھرا جائے۔ ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ ایک بھائی کے ایک بندے کے میں آپ کو بتاتا کہ ان کے کیا ڈیوز ہے۔ یہ سوائے اپنے مفاد کے ہمارے وسیم صاحب ہیں، ان کے 40 لاکھ کے ڈیوز ہیں، وہ جنرل سیکرٹری کے الیکشن لڑنے ہیں۔ بھائی پہلے تم اپنے ڈیوز تو کلیئر کرو، کبھی تم پاسبان بناتے ہو، کبھی تم انقلاب بناتے ہو، اتحاد بناتے ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج میں وہاں پہ ایک جلسہ رکھوں گا اور اسی ٹائم رکھوں گا، اور دیکھ لو وسیم لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں جس طرح کل تھے، آج بھی ہے اور انشاءاللہ اتنا بھی ہوں۔ آپ نے سواں گارڈن کے مستقبل کی خاطر 31 تاریخ کو آپ نے گھروں سے نکلنا ہے اور شاہین پینل میں آپ کی ووٹ کی طاقت سے مہر لگانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس دن ہم MC میں آئیں گے تو جس طرح یاسر مہدی صاحب نے آپ سے زبان کی، تو یہ وعدہ میں بھی آج آپ کو کر کے جا رہا ہوں کہ جو وعدے ابھی یاسر مہدی صاحب نے اپنے جو 2 بڑے وعدے کیے انشاءاللہ تعالی فرسٹ پریٹ پہ انشاءاللہ تعالی یہ مسائل ہم آپ کو حل کر یہ گروپ، یہ ایک ہی پینل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کے لیے نکلا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ شاہین رہائشی اتحاد پینل کی ایک شاندار، منظم اور کامیاب کارنر میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں گلی نمبر 1 سے لے کر گلی نمبر 51 تک کے معزز ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر تمام شریک ممبران نے متفقہ طور پر شاہین رہائشی اتحاد پینل کی مکمل اخلاقی، جانی اور مالی حمایت کا اعلان کیا۔ میٹنگ میں شریک مرکزی عہدیداران میں شامل تھے چیئرمین خالد الرحمان خٹک، صدر افتخار علی خان، جنرل سیکرٹری یاسر عرفات مہدی، فائنانس سیکرٹری ساجد خٹک، نائب صدر بلال احمد، اس کے علاوہ دیگر سینئر اور متحرک عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس کامیاب کارنر میٹنگ کے انعقاد میں جن احباب نے کلیدی کردار ادا کیا ان میں شامل ہیں شاہد حامد مرزا، سجاد احمد مرزا، عبدالرؤوف اور ملک ندیم۔ تمام آنے والے شاہین رہائشی اتحاد پینل کے عہدیداران کا شرکاء نے پرتپاک استقبال کیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ علاقے کے عوام اور ممبران میں پینل کے لیے بھرپور اعتماد اور جوش و جذبہ موجود ہے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ بعد ازاں شاہین رہائشی اتحاد پینل کے عہدیداران اور معزز شرکاء نے خطاب کیا، جس میں اتحاد، ترقی، خدمت اور علاقے کے مسائل کے حل کے عزم کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ شاہین رہائشی اتحاد پینل کے تمام عہدیداران نے اس کامیاب اور یادگار میٹنگ کے انعقاد پر شاہد حامد مرزا، سجاد احمد، عبدالرؤوف اور ملک ندیم کو خصوصی مبارکباد پیش کی اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ مزید تفصیلات خبرنامہ ٹی وی پر دیکھیں۔ شکریہ۔ تمام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہمیں شاہین رہائشی اتحاد پینل کو آپ نے ایچ بلاک والوں نے یہاں اپنے اظہار خیال کا موقع دیا۔ ہم اس کے تمام ایچ بلاک کے جتنے بھی گلیوں کے لوگ، 1 نمبر گلی سے لے کے 51 گلی تک کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا
تہ دل سے شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایچ بلاک ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا بلاک ہے، جس میں تقریباً 2000 ممبر ہیں، آبادی تو بہت زیادہ ہے۔ اس بلاک کی اجتماعی طور پہ جو مسائل ہیں وہ میرے دوستوں نے، فرحان عباسی صاحب نے اور شاید مرزا صاحب نے جناب بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی مسائل اجتماعی طور پہ ہیں، یہ شاہین رہائشی اتحاد پینل جو ہیں، اس میں 5 جو امیدوار ہیں وہ آپ کے بلاک سے ہیں۔ ان کو آپ کے سارے مسائل کا پوری طرح پتہ ہے، اور جتنے بھی مسائل آپ کے ہیں وہ خود ان مسائل میں سے گزر رہے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ابھی فرحان عباسی صاحب نے بات کی کہ بجلی کا ہے، تو بجلی کا جو بحران ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، آپ اتنی بڑی آبادی نے 3 سال جو مسئلہ فیس کیا ہے، خاص کر کے یہ جو گرمیاں تھی، ان کے اندر جو 24 گھنٹے، 18 گھنٹے، 12 گھنٹے جو بجلی بند تھی، بجلی کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، صفائی ستھرائی کا مسئلہ تھا، نکاسی آب کا مسئلہ تھا۔ یہ جو مسئلے ہیں ان کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آپ لوگ مینجمنٹ کمیٹی کو منتخب کرتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج سے 3 سال پہلے لوگوں کو منتخب کیا، ان پہ اعتماد کیا۔ جب آپ ان کے پاس اپنے مسائل لے کے گئے، ان کو تو مسائل کو خود پتہ ہونا چاہیے تھا، آپ اپنے مسائل کو ان کے پاس لے کے گئے، وہ آپ کے پاس سامنے ایک رونا روتے رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہی رونا روتے رہے کہ آپ ہمیں دیتے کچھ نہیں ہیں، اور آپ روز ہمارے دفتر میں آ جاتے ہیں، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بجلی پوری کریں، ہم اپنا پانی پورا کریں، آپ کی صفائی ستھرائی کا مسئلہ حل کریں، آپ کی سیکورٹی کا مسئلہ حل کریں۔ وہ روز جب بھی آپ جاتے تھے، یہ جتنے بھی میرے سامنے بزرگ دوست بیٹھے ہیں، تو اکثر یہ جو میں یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں نا جی، یہ آپ کی زبان بول رہا ہوں۔ آپ نے بتائی ہوئی باتیں میں یہاں کہوں گا کہ آپ خود کہتے رہے کہ ہم ان کے پاس جاتے رہے، ہمارے ساتھ آپ ان کے پاس جاتے رہے۔ ایک تو آپ کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، وہ کیا باتیں کرتے تھے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ میں تو کبھی ان کے پاس گیا ہی نہیں ہوں۔ آپ جاتے تھے اور آپ آ کے ہمیں فردر بتاتے رہے۔ ابھی بھی ہم آپ کے پاس جب ووٹ کے لیے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کی گلی میں جاتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، تو آپ ہمیں خود بتاتے ہیں۔ اس لیے مجھے لمبی چوڑی وہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا کردار کیا تھا۔ صرف آپ سے اتنی بات کرتے ہیں کہ جو وہ 3 سال تک آپ کے سامنے رونا رہتے رہے، ان کا جھوٹ تو انہی کی آڈٹ رپورٹ نے آپ کے سامنے لے آئے۔ جب وہ 3 سال کے بعد گئے، ہم نے لیگل طریقے سے اپلیکیشن دے کے سوسائٹی آفس سے آڈٹ رپورٹ لی۔ جو آڈٹ رپورٹ لی تو اس کے اندر پتہ چلا کہ 3 سالوں میں سوسائٹی کے اندر 135 کروڑ روپے آیا ہے۔ جب ہم نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہاں پیسے کی کمی نہیں تھی، یہاں وسائل کی کمی نہیں تھی، آپ کے جو یہاں کے رہنے والے ممبر ہیں ان کا سوسائٹی مینجمنٹ کے اوپر اعتماد تھا، انہوں نے اپنے اعتماد کا پورا ان کے اوپر اظہار کیا، انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی ان کو دی، انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ان کو دیا۔ آپ نے تو ان کے اوپر پورا اعتماد کیا، مگر انہوں نے آپ کے بچوں کے، انہوں نے آپ کی فیملی کے، انہوں نے آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور 135 کروڑ روپیہ اپنی جیب میں ڈالا اور آپ کو قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ جو جس کرب سے آپ نے 3 سال گزارے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہم یہ جو ابھی بھی آپ کے سامنے، مجھے میرے اکثر ساتھی کہتے ہیں، جیسا سردار اعظم صاحب نے بھی بات کہی نا جی، کہ کسی کے اوپر ذات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔
ہمیں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یا قرآن اور حدیث یہی کہتی ہے کہ اخلاق سے باہر نہیں جانا چاہیے، اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کرنی چاہیے. واقعی ایسے ہی ہے، اور ہماری الحمدللہ تربیت بھی ایسی ہے. سردار اعظم صاحب جو ہے وہ میرے ابا جی کے دوست ہیں، وہ میرے ابا جی کے کردار سے بھی واقف ہے، میں بھی ان کے سامنے ہوں. ابھی وہ میری تعریف کر رہے تھے کہ بڑے ایکٹیو ہے، بڑا جائز ہے، یہ ان کی مہربانی ہے. وہ جو میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں نا جی، ان کے تھوڑی سی ماضی بیان کرتا ہوں، وہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کی حقیقت آ جائے. وہ آپ لوگوں کے سامنے جو انہوں نے اپنا جیل یکس بنایا ہوا تھا، وہ اپنا آپ کو جیل سازی کی تھی، وہ حاتم طائی کی رشتہ دار بنے ہوئے تھے. جب میں ان کے ساتھ، میں نے ان کو، انہوں نے مجھے نہیں، جب وہ میرے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے میرے ساتھ لگ کے سوسائٹی کی سیڑھیاں چڑھے، صدر بنے اور منتخب ہوئے، جب وہ جناب وہ خاندان صدر بن گیا تو وہ اپنے آپ کو صدر پاکستان سمجھنا شروع کر دیا. انہوں نے امریکہ کا صدر سمجھنا شروع کر دیا. ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ صدر پاکستان نہیں ہیں، ہم یہاں یہ جو سیٹیں دی ہیں یہ آپ صدر بنے ہیں، یہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود اور خدمت کے لیے صدر بنے ہیں. تو جناب محترم، آپ لوگوں نے اس وقت بھی ہمارے اوپر اعتماد کیا. ہم نے اس وقت جب میں جنرل سیکرٹری تھا تو آپ کی روڈیں بنائیں، آپ کی بتیاں لگائیں، آپ کے پارکوں کا کام کیا. وہ جناب انصر گوندل صاحب نے اپنی جیب سے نہیں کیا. وہ بندہ ایک ہی فراڈیا نو سرباز جھوٹا، وہ ایک ہی جھوٹ بولتا تھا کہ میں یہ اپنی جیب سے کرا رہا ہوں، میں یہ اپنی جیب سے کرا رہا ہوں، میں اپنی جیب سے کرا دوں. میں کہہ رہا تھا فراڈیے، تم اپنی جیب سے کہاں کرا رہے ہو؟ وہ جو میں اس کی گردان کانتا ہوں نا، وہ میں اس کا جو شجرہ نصب بیان کرتا ہوں، وہ جو اس کا میں کاروبار بیان کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ آپ کی جیب سے نکلی ہوئی رقم کو جب آپ کے اوپر ہم نے لگایا تو وہ کہتا تھا یہ میں اپنی جیب سے، آپ کو وہ سانجھ کراتا تھا. آپ کے پیسے ہم نے آپ کے اوپر لگائے اور وہ کہتا تھا میں حاتم طائی کی بڑے خاندان میں سے ہوں، یہ تو میں نے اپنی جیب سے لگا دی، اپنی جیب سے لگا دی. بھئی آپ نے اپنی جیب سے اس وقت نہیں لگایا تھا. میری اور آپ کی لڑائی، میری اور اس بندے کی لڑائی کیا تھی؟ ہم اس وقت بھی فلاح کا کام کرتے تھے. آپ کی سڑکیں بنائیں، آپ کے ٹویل بنائے، ایچ بلاک کی گیس کا افتتاح کروایا. یہاں کتنے ٹویل لگائے. ایک دفعہ تو ہم ریور بند، آپ جو ریور بند ہے اس کا افتتاح بھی کیا ہم نے. میری لڑائی اس سے یہ تھی کہ یہ تم اپنے گھر میں کہ جو دفتر کھولا ہوا ہے، یہ اپنے گھر میں جو چھاپا خانہ لگایا ہوا ہے، یہ اپنے گھر میں روز جو جعلی فیلیں بناتے ہو، یہ اپنے گھر میں روز جیل سازی کرتے ہو، یہ مرزا اقبال صاحب کے سامنے روز مل کے ان سے کک بیک لیتے ہو، فیس 2 کی جعلی خانہ بنایا ہوا ہے. اور یار یہ ڈرامہ بند کرو، یہ کرپشن بند کرو. وہ کہنا جی مولوی منو کرنے کچھ نہیں دینا. مولوی تنو یہ نہیں کہنا سی کہ سڑکاں نہ بنائیے، مولوی تنو یہ نہیں کہنا سی بتیاں نہ لائیے، مولوی تنو یہ نہیں کہنا سی فلاح و بہبود. مولوی کہنا سی اے جو تو فراڈ کر رہے ہیں، اے نوسر بازی کر رہے ہیں، نوسر بازی چھوڑ دے. اسی نوسر بازی کی اس کے اوپر 62 کروڑ کی FIR ہوئی. وہ میں اگر میں اس کو نہ روکتا ہوتا تو وہ 62 کروڑ نہیں ہونا تھا، وہ اس وقت بھی 135 کروڑ ہونا تھا. وہ روز میں علم اٹھایا ہوا تھا، روز اس کو کہتا تھا کہ یہ اپنی دکان بند کرو. اس دفعہ جب 3 سال پہلے ایک بھائی جو ہے وہ نائل ہوا 48 میں، اس کی 48 لگوائی میں نے. اس کو اس وقت جب وہ کرپشن کی اس نے انتہا کر دی، اس نے لوٹ مار کی انتہا کر دی، اس کا مدعی 48 کا میں تھا، وہ 48 میں لگوانے والا میں تھا. تو الحمدللہ وہ 48 اس وقت کی لگی ہوئی ہے. ابھی یہ چند دن پہلے اس نے بڑی کوشش کی، اس فراڈی نے ابھی بھی کوشش کی، تو ابھی اس نے کوشش کی کہ میری 48 ختم ہو جائے. تو اللہ کا فضل ہے کہ میں ابھی بھی ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑا ہوں. وہ 48 ختم کرانے کی کوشش کی، اس کی 48 کے اوپر تا یار کی مہر لگی، وہ تا یار نیل ہوا. جب دوسری دفعہ ابھی شاید مرزا صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی جب یہ دوسرا بھائی آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اپنے یہاں سے چلا گیا کہیں اور اپنے کسی معاملات میں کاروباروں میں مصروف ہو گیا. تو افتخار خان صاحب اور ایک اور ساتھی میرے پاس وہاں چلے گئے، گجرات چلے گئے. انہوں نے کہا یہاں لوٹ مار ہو رہی ہے، آپ آئیں یہاں ان کو راستہ روکتے ہیں کرتے ہیں. میں آ گیا تو وہ پانی کا جو احتجاج تھا، وہ راجہ یونس صاحب نے، وہ سبحان الدین صاحب نے، وہ جو جماعت اسلامی خالد مسعود صاحب نے وہ پانی کی جو احتجاج کی کال دی. تو جب پانی کے مسئلہ بنا ہوا تھا سوسائٹی میں، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ابھی سو کال لیڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ برساتی محنت، یہ ابھی جو چند دن سے آپ کو جن کے اندر جذبہ لیڈرشپ جاگ گیا ہے،
اور آپ کی خیر خواہی کا جذبہ جاگ گیا ہے. وہ جس وقت آپ پانی کے بحران میں سے گزر رہے تھے، جس وقت یہ سفید داڑیاں والے، یہ بزرگ، یہ نمازی، یہ احتجاج کی کال دے رہے تھے اور گرمیوں کے سخت دن تھے اس وقت، تو اس وقت یہ لیڈر کہاں تھے؟ اس وقت تک کوئی لیڈر نظر نہیں آیا. جب آپ بجلی کے بحران میں سے گزر رہے تھے اور آپ کے بچے اور میری مائیں بہنیں وہ کرب کی صورتحال میں گزر رہی تھی، اس وقت یہ لیڈر کہاں تھے؟ اس وقت یہ برساتی بینڈ کا ہمیں نظر نہیں آیا. آج ان کو لیڈری یاد آ گئی ہے. اور وہ لیڈر جس وقت وہ پانی کا احتجاج ہوا، میں آیا، میں نے وہ شاید احمد مرزا صاحب نے جو بات کی، میں نے سوزوکی کے اوپر چڑھ کے میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بات سن لو، آج آپ کے دفتر کے سامنے آپ کو سمجھانے آئے ہیں. جس دفعہ اگلی دفعہ میں سمجھانے ایسے نہیں آؤں گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. پہلا درجہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو. دوسرا درجہ ہے کہ برائی کو زبان سے روکو. تیسرا درجہ کیا ہے جو سب سے کم درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھو. تو میں نے کہا میں یاسر مہدی اتنے کمزور نہیں ہوں. اگر تم انسان نہ بنے، اگر تم نے اپنی روش چینج نہ کی، میں یاسر مہدی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں 48 میں گھر بھجواؤں گا اور تمہارے اوپر پرچے کرواؤں گا اور ان معصوم لوگوں کو تمہیں سوسائٹی دفتر سے نکالوں گا، ان کو سوسائٹی دفتر کے اندر بٹھاؤں گا. تو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ 48 والا وعدہ، وہ جو دوسرا جو چھوٹا نوسر باز تھا، جس نے چھوٹا تھا، ہے چھوٹا مگر نوسر باز بڑا نکلا. پہلے نے 22 کروڑ کی نوسر بازی کی اور دوسرے نے 135 کروڑ پہ کی. اس کا الحمدللہ فرانزک آڈٹ کا جو ہے نا جی، ہم نے لیٹر لکھا. اگلے 2-4 دن میں فرانزک آڈٹ کی جو رپورٹ آ جائے گی. وہ ایک ہمارے دوست کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے فراڈ اتنا ہے اگر آپ کے سامنے آئے گا آپ کی روح تھرتھرا جائیں گی. انہوں نے جو اس دفعہ لوٹ مار کی وہ صرف 135 کروڑ نہیں ہے. یہ اگر 2-4 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی، وہ رپورٹ بھی ہم آپ کو شائع کر دیں گے. تو یہی تو بات یہ ہے کہ میں اگر بات کرتا ہوں تو بات آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، لمبی نکل جاتی ہے. دیکھیں جی، ہم نے جو ان لوگوں کا کردار، ان لوگوں کا ماضی، ان لوگوں کو آپ نے ٹائم دیا ہے، وہ مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں. ابھی ہمارا الحمدللہ یہ شہید رہائشی اتحاد پینل ہم نے بنایا ہے. خالد الرحمان خٹک صاحب کی زیر سرپرستی، منشا سائی صاحب کی زیر سرپرستی، خالد علوی صاحب کی زیر سرپرستی، یہ جو ہم نے شہید رہائشی اتحاد پینل بنایا ہے، آپ اس کے اوپر اعتماد کریں. اللہ کا فضل ہے جی. یہ جو اس وقت سب سے بڑا سوسائٹی کا مسئلہ جو ہے وہ ایل او پی ہے. اور ایل او پی، ریوائز ایل او پی، اور ریوائز ایل او پی کے بھی 2 پورشن. ہمارا منشور آپ دیکھ لیں، پینل کا جو منشور ہے نا جی، اس کے اندر سب سے جو پہلی بات ہے وہ ایل او پی ہے. ایل او پی بھی 2 ہیں. ایک ہے ایز پر بلڈ ایل او پی، ریوائز ایل او پی، اور ایک یہ ہے کہ یہ کراس والا معاملہ جو 800 گھروں کے اوپر کراس لگے ہیں. وہ مسئلہ میں نا جی بڑا پورے سواں گارڈن میں، ایک تو کراس والے جو لوگ ہیں نا، الحمدللہ کچھ 100 بندوں کو پرسنل جو ہے نا وہ میرے پاس آ چکے ہیں، شہید رہائشی اتحاد پینل کے پاس آ چکے ہیں، افتخار بھائی کو مل چکے ہیں، مجھے مل چکے ہیں. ہم ان کی بات سنتے ہیں. ایک تو وہ جو افیکٹی ہیں، اور ایک یہ کہ سواں گارڈن کے سارے لیڈران جتنے بھی کچھ سمجھدار لوگ ہیں، تھوڑا بہت سیاسی شعور رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، میں ان کی بات بھی سنتا ہوں. اور مجھے بڑی جب ان کی اوپر حیرانی ہوتی ہے کہ وہ جو جتنے بھی بندے ابھی تک ایل او پی کے اوپر بات کرتے ہیں، کسی کو یہی نہیں پتا کہ کراس لگے کیوں ہیں اور یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے میں حل کیسے ہونا ہے. جب مسئلے کا ڈاکٹر کو بیماری کی پتہ ہی نہ ہو، بیماری کی تشخیص ہی کوئی نہ ہو کہ بیماری ہے کیا، تو ڈاکٹر دوائی کیا دے گا. یہ جتنے لیڈران ہیں ابھی تک ان کو یہی نہیں پتہ یہ کراس لگے کیوں تھے، ان کا مسئلہ کیا ہے. انتظامیہ میں جتنے یہ پچھلی انتظامیہ جو ہے بھائی وہ لگے تھے کہ 240 کنال زمین تھی. وہ کرپٹ ترین صدر جس کے سامنے منشا سائی صاحب مرد مجاہد سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑا ہوا، جو ہمیشہ سے جب سے میں اس سوسائٹی میں آیا ہوں تو میں نے منشا سائی صاحب کو دیکھا کہ وہ آپ کے حق کے لیے لڑتے رہے. آپ نے بات صحیح کہی کہ کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بات نہیں، کسی کے کردار کے اوپر بات نہیں. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نوسر باز فراڈیے ہیں جن کی وجہ سے مجھے دکھ ہوتا ہے، کرب ہوتا ہے، میرا خون کھولتا ہے. میں جذبات پہ قابو نہیں ڈال سکتا کہ میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ، وہ 800 گھر، وہ 800 فیملیوں کو جس وقت میں دیکھتا ہوں
تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. میں ان کا کردار لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں اپنے اندر سے مجھے تسکین ہوتی ہے. عنصر گوندل کی وجہ سے آج یہ لوگ یہ جو 800 گھر ہے یہ کرب میں گزر رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہوم ورک کر رہا ہے. وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے 2 پیرے ہیں جن کی وجہ سے یہ 800 گھروں کے اوپر کراس لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے جی. ہر لیول پہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے. حکومت کے ٹاپ لیول پہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے. یہ ایسے ہے کہ اقتدار نہیں تھا نا جی, میرے پاس اختیار نہیں تھا. جس دن مجھے اختیار مل گیا انشاءاللہ تعالی ودن منتھ یعنی چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ والا کراس والا معاملہ جو ہے نا پہلا تحفہ آپ کو. اور دوسرا تحفہ میں نے یہ فیڈر کے اوپر میں نے یہ جو بجلی آپ کی چل رہی ہے یہ اس وقت بھی میں نے اپنے پرسنل سورس کے اوپر یہ 2 فیڈر انرجائز کروائے تھے. 2 فیڈر جو سوسائٹی کو میں نے انرجائز کروا کے دیے, اس کے بعد آج تک تیسرا فیڈر نہیں بنا. اور یہ جو کرپٹ نائل انہوں نے کیا کیا, وہ جو 2 فیڈر میں نے انرجائز کروائے تھے نا, انہوں نے ابھی سواں گارڈن کا 1 فیڈر چل رہا ہے, وہ میرے اس سوسائٹی کے ممبروں کو دیا ہوا تحفہ جو 2 فیڈر انرجائز کرائے میں نے دیا تھا, اس کا بھی 1 فیڈر انہوں نے چوری کروا دیا. ابھی بھی وہ 1 فیڈر یہ چند دن جو پہلے آپ کا مسئلہ بنا تھا وہ دونوں فیڈر جو تھے وہ چوری ہو چکے تھے. وہ دونوں فیڈروں کی یہ محافظ یہ چور یہ تو ہمارے فیڈروں کی محافظت نہیں کر سکے, یہ تو اس کا چوکیدارہ نہیں کر سکے, یہ تو اس کا پہرا نہیں دے سکے. یہ انہوں نے وہ فیڈر چوری کروا دیے. وہ فیڈر جو ہمارا CBR کے فیڈر سے چل رہا تھا, کسی دوسری سوسائٹی کے فیڈر, الحمدللہ ابھی ایک چل رہا ہے. میں آپ سے بزرگوں بھائیوں سے وعدہ کرتا ہوں میرا اس کے اوپر بھی ہوم ورک کمپلیٹ ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ LOP پاس کرانا ہے پیسے دیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ LOP ابھی فیڈر کا کام ہے تو آپ اضافی پیسہ دیں. الحمدللہ جو سوسائٹی کے ریسورسز ہوں گے اسی میں سے مینج کر کے آپ کا LOP پاس کروا کے دوں گا, اور آپ کا جو فیڈر ہے وہ بھی لگوا کے دوں گا. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلا تحفہ LOP کراس والا مسئلہ ختم کرا کے دوں گا, اور دوسرا تحفہ یہ جو بجلی کے میٹر بند ہے یہ میں آتے ہی میری کوشش تو یہ ہے کہ میں الیکشن سے پہلے ٹھیک کروا لوں. کوشش تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ بجلی کا جو میٹروں والا مسئلہ ہے یہ آپ کا حل کروا دوں. اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا تحفہ آپ کو یہ جو بجلی والا مسئلہ ہے یہ میٹروں والا مسئلہ یہ کروا کے دوں گا. برہا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے یہ ریور بینک جو ہے روڈ ہے, اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. حکومت کی ہر سطح پہ یعنی لوکل گورنمنٹ سے وفاقی گورنمنٹ سے کہیں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو ریور بینک روڈ بنوا کے دوں گا. باقی جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے نا جی تفصیلی طور پہ ہم نے کیا کیا آگے کیا کرنا ہے, وہ افتخار بھائی میرے ماشاءاللہ جو ہے جی ان کے اندر بڑا تبیر و ترقی کا بڑا جذبہ ہے. اور الحمدللہ جی وہ میں افتخار بھائی کے بچوں کو اس کی فیملی کو چھوٹے چھوٹے جو نوجوان لڑکے ان کے فیملی کے گھر کے ہیں, سچی بات ہے میں نا زندگی میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں. اور جو افتخار خان کے اندر میں نے خدمت کا جذبہ دیکھا ہے نا, یہ پچھلے 1 سال سے جو اس کے اندر میں نے افتخار خان کے اندر آپ لوگوں کا درد دیکھا ہے, آپ لوگوں کے لیے فکر مند ہوتے دیکھا ہے, آپ لوگوں کے لیے کام ہوتے دیکھے. سچی بات ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, اس طرح کا بندہ میں نہیں دیکھا. آپ افتخار خان پہ شہید رہائشی تاج پینل پہ اعتماد کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں. ان دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میرے بھائی بزرگ پچھلے 3 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا پیار محبت ہے انشاءاللہ اس نے میرے حوصلے بہت زیادہ اور مضبوط کر دیے ہیں. اور جو خلوص آج سواں گارڈن کے رہائشیوں نے اور خصوصاً ایچ بلاک نے یہ جو آج محبت دکھائی ہے تو میرے حوصلے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے دگنے ہو گئے ہیں. بس میں اتنا کہوں گا کہ یہاں پہ جو بھی میرے یہاں پہ رہائشی اور میرے ممبر یہاں موجود ہے میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں آخر میں صرف 2 لفظوں میں آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ شاہین پینل کی ٹیم ہمارے چیئرمین خالد الرحمان خٹک صاحب کی سربراہی میں پچھلے 1 سال سے سواں گارڈن کے لیے انشاءاللہ جو ہمدردی ہمارے پاس ہے وہ کچھ کام ہم نے آپ کے کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ہم MC میں آئیں گے تو یہ باقی کام بھی آپ کے مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
لیکن آج میں اسپیشلی طور پہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ 31 جنوری کا دن آپ نے اس سواں گارڈن کی خاطر، سواں گارڈن کے مستقبل کی خاطر 31 تاریخ کو آپ نے گھروں سے نکلنا ہے اور شاہین پینل پہ کی ووٹ کی طاقت سے، آپ کی ووٹ کی طاقت سے مہر لگانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس دن ہم MC میں آئیں گے تو جس طرح یاسر مہدی صاحب نے آپ سے زبان کی، تو یہ وعدہ میں بھی آج آپ کو کر کے جا رہا ہوں کہ جو وعدے ابھی یاسر مہدی صاحب نے اپنے جو 2 بڑے وعدے کیے انشاءاللہ تعالی فرسٹ پریڈ پہ انشاءاللہ تعالی یہ مسائل ہم آپ کو حل کر کے دیں گے. میں پھر دوبارہ کہوں گا انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کہ 31 جنوری کو آپ نے ایک دن کے لیے اپنے ضروری کام اور جو بھی آپ کے مصروفیات ہے اس میں سے وقت نکال کے آپ نے شاہین پینل کو اپنی ووٹ کی طاقت سے جتوانا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو شاہین پینل ہے، یہ جو ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مطالبات لیگل طریقے سے انشاءاللہ تعالی حل کرے گی. میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسپیشلی طور پہ اپنے چیئرمین خالد الرحمان خٹک صاحب کے، سردار اعظم صاحب کے، میرے وائس چیئرمین خالد علوی صاحب، میرے منشاد سعید صاحب اور اسپیشلی طور پہ وسیم عابدی صاحب اور جن کا میں نام نہیں لے سکا، ان تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں جو ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پیار اور محبت ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے سٹیج پہ کھڑا ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں نے کوئی سیاست اس لیے نہیں کی تھی کہ بڑا نام کمائیں گے. میں نے سیاست اس لیے کی کہ یہاں ایچ بلاک میں گلی نمبر 1 سے 51 تک تمام لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے اور دیگر صفائی کی وجہ سے، سیکورٹی کی وجہ سے تمام لوگ مشکلات کا شکار تھے. جب ہم نے دوستوں سے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں، الیکشن لڑیں، آپ آ جائیں، تو انہوں نے معذرت ظاہر کی. تو ہم نے پھر جب لاسٹ ٹائم ہمارا بجلی کا بہت بڑا لوڈ شیڈنگ ہوئی اور افتخار خان صاحب صبح رات کو 11 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک گیٹ نمبر 1 پہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ ہمدرد ہے تو افتخار خان صاحب ہمارے ہمدرد ہیں. انہوں نے، یاسر مہدی صاحب نے بڑے ہی جو مشکل وقت تھا سوسائٹی پہ، انہوں نے علم بلند کیا اور الحمدللہ یاسر مہدی نے جو وعدے وہاں پہ سوسائٹی کے آفس اپنے سٹیج پہ گاڑی پہ کھڑے ہو کے کیے، پہلے تو مجھے بھی وہ مذاق سا لگتا تھا، لیکن آج وہ تمام باتیں الحمدللہ سچ ثابت ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان چوروں کو ہم مار بھگائیں گے. الحمدللہ آج ان کے گھر کے تمام افراد کے صرف پیپر نامزد نہیں ہو سکے اور وہ نااہل ہو گئے. میرے دوست نے ایک یہاں سے کہا کہ یار یہ تو زیادتی ہو گئی، ایک گھر کے بندے اتنے نااہل کیسے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں آج سٹیج سے کہ سب سے پہلے ہنسن گوندل 48 کی وجہ سے وہ نااہل ہوا. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی اپنا رضا گوندل صاحب ہوئے، 48 کی وجہ سے ہوئے. اس کے بعد جتنے بھائی ہیں ان پہ تمام کے ڈیوز اس وقت اس وجہ سے نائل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے یوٹیلیٹیز بل تو پے نہیں کیے، آپ پہ زور دیتے رہے کہ جناب یہ لوگ بل نہیں دیتے. آج آپ کے سامنے میں یہ کلیئر کروں گا، میں ابھی ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ ایک بھائی کے، ایک بندے کے میں آپ کو بتاتا کہ ان کے کیا ڈیوز ہے. یہ سوائے اپنے مفاد کے ہمارے وسیم صاحب ہیں، ان کے 40 لاکھ کے ڈیوز ہیں، وہ جنرل سیکرٹری کے الیکشن لڑنے ہیں. بھائی پہلے تم اپنے ڈیوز تو کلیئر کرو. کبھی تم پاسبان بناتے ہو، کبھی تم انقلاب بناتے ہو، کبھی تم سہام اتحاد بناتے ہو. تم چاہتے کیا ہو؟ تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج میں وہاں پہ ایک جلسہ رکھوں گا اور اسی ٹائم رکھوں گا، اور دیکھ لو وسیم یہ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں جس طرح کل تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ اتنا بھی ہوں گے. میں خالد الرحمان خٹک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے
इन्होंने एच ब्लॉक के लिए पूछा हमसे, तो हमने कहा जनाब हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ये सीवरेज का है, ये पानी औरतें और बच्चे और नमाजी मस्जिद नहीं आ सकते। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा ये बहुत बड़ा काम है, इन्होंने कहा जी कर दूंगा। मैंने कहा सोच ले, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शॉर्ट टाइम में इफ्तिखार साहब की सरबराही में धूप में इन्होंने अपना काम जो है ना हमारा वो मसला हल फरमाया। और मैं तमाम एच ब्लॉक की तरफ से अपने तमाम दोस्तों का, अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे और आने वाले वक्त में जो भी एच ब्लॉक के मसाइल हैं इंशाअल्लाह हम तरजीह बुनियादों पे हम हल करेंगे। थैंक यू जी। बेसिकली ये जलसा तो जो कायदीन जो स्टेज पे बैठे हुए जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो अपना अपना मंशूर पेश करें, अपना जो आइंदा का लाए अमल पेश करें, उनका काम है। लेकिन एज ए रिहायशी स्वान गार्डन का मैं भी चंद एक मेरी भी कोई गुजारिशात हैं, कोई मजबूरियाँ हैं जो मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और वो ये है कि पिछली दफ़ा हमने दूसरे किसी पैनल को सपोर्ट किया था, हमने चाहा था कि वो आएंगे आकर इस स्वान गार्डन में दूध की नहरें बिछाएंगे। वो तो दूध की नहरें आप लोगों ने देख ली कि जो उन्होंने बिछाई हैं, उनके अपने घर की दूध की नहरें ज़रूर बिछी हैं, लेकिन बाकी तो आप लोगों के सामने ये सब कुछ है। तो बाकी ये इफ्तिखार खान साहब इस दफ़ा इन्होंने रब्ता किया तो इनके साथ हमारा इत्तेहाद हुआ। इनसे भी यही कहा कि अगर आपने ईमानदारी, जोश और जज्बा इसके साथ यासर मेहदी साहब हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बड़े हमदर्द हैं और वो भी इनके साथ लगे हुए हैं। खास खालिद खटक साहब हैं जो उनके सरपरस्त आला हैं, मंशा साई साहब हैं जो ओवरऑल सरपरस्त आला हैं। इस तरह के लोग जो हमारे साथ हैं इन पैनल में हैं। इंशाअल्लाह ये पैनल कामयाब होगा और कामयाब होकर आवाम की खिदमत करेगा। मेरे कुछ दोस्तों से ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे ख़ास कर गुजारिश है कि जलसे में आएँ, तकरीर करें। पिछली दफ़ा भाई थोड़ी सी बदमज़गी हो गई, किसी की ज़ातियात के ऊपर को मत जाए कि कल कोई क्या था, आज कोई क्या बन गया, कल रेडी लगाता था, कल किसी की दुकान थी, आज ये हो गया वो हो गया। मतलब सियासी जो काम है ना, सियासी लोगों का काम है कि रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। कल का दुश्मन आज का दोस्त, आज का दुश्मन कल का साथी बन सकता है। इसलिए अपना मंशूर पेश करें, क्रिटिसाइज़ करें, उनके काम के ऊपर नुक्ताचीनी करें जो हमारा हक़ है, लेकिन किसी के ज़ातियात के ऊपर न जाएं, किसी के घरों की तरफ न जाएं। ऐसे इससे दूरियाँ बढ़ती हैं। इसलिए ये इखलाक की जो है ना वहाँ से थोड़ी सी बंदाजी अक्कासी होती है कि बंदा कितना ही बाशऊर है। इसलिए मेहरबानी करके मेरी यही आपसे सब दोस्तों से कि अपना मंशूर पेश करें, आपने आकर क्या करना है, किस तरह आवाम की खिदमत करनी है। मसाइल यहाँ बहुत है, मसाइल पूरे पाकिस्तान में ये खैर यहाँ क्या है, पूरे पाकिस्तान में बिजली का यहाँ मसला है, पानी का यहाँ मसला है, उसके बाद सीवरेज का यहाँ भी मसला है, सिक्योरिटी का यहाँ भी मसला है। हमारा जो स्वान गार्डन है ये लोकेशन के लिहाज से सबसे अच्छा मेन रोड के ऊपर, एक्सप्रेस वे रोड के ऊपर वाक़या है। ये पीछे जापान रोड वाला अंडरपास निकलने से हमें और ज़्यादा सहूलत हो गई है कि हमें रोड क्रॉस करने में कोई मुश्किलात नहीं पेश आती। तो इधर से भी ओवर गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 हमारे ये दोनों खुल गए हैं। इधर से CBR की तरफ से भी रास्ता है। यहाँ से बहुत सारे मसले इन 2-3 रास्तों की वजह से हमारे मसले वैसे ही हल है। लिहाजा सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी का बड़ा लैब सब सिक्योरिटी है। पिछले जो दौर में जो सिक्योरिटी का जो हाल हमने देखा है वो तो मुझे समझ नहीं आती कि सिक्योरिटी वाले हाल हैं कहाँ। ये कहते हैं कि 70-80 आदमी काम करता है। मैंने तो 10-12 भी कभी नहीं देखे। वो 70-80 किधर काम करते हैं कोई पता नहीं किधर है। क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, अभी नमाज का टाइम भी है, 15-20 मिनट के बाद नमाज भी होगी, तो नमाज भी सब लोगों ने पढ़नी है। इसलिए मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़मीन से ये कोशिश है कि ज़्यादातर उन लोगों को दें, मौका दें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ताकि वो अपना प्रोग्राम पेश करें। उम्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की दिया जलाते जाना। आज का ये जो एच ब्लॉक का इजलास था, इसमें हम वो अफराद जिन्होंने बेलौस खिदमत की, जिन्होंने सिर्फ स्वान गार्डन की तरक्की के लिए
محترم اپنے قائد خٹک کے ساتھ قدم بڑھایا. آپ حضرات سے صرف ایک گزارش ہے کہ 31 جنوری 2026 کو صرف اور صرف شاہین رہائشی اتحاد پینل کو سپورٹ کر کے جتوائیں. اور یہ گروپ، یہ ایک ہی پینل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کے لیے نکلا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آ گیا، چھا گیا، شاہین رہائشی اتحاد چھا گیا، آ گیا، چھا گیا، شاہین رہائشی اتحاد چھا گیا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ ہمارے اس کاروان کو 31 جنوری 2026 تک اسی طرح قائم و دائم رکھ، اور 31 جنوری 2026 کو یہ تمام شاہین رہائشی اتحاد پینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے ہوئے ووٹ کریں جس طرح آج ایچ بلاک میں یہ ہمارے ممبران شریک ہوئے ہیں. یا اللہ، یا اللہ، ہمارے ان ممبران کو ان پریشانیوں سے نکال جن سے ان سے قبل ممبران نے یا ان عہدیداران نے مبتلا کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.